کرم حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوال احتشام دوستو بزرگوں، دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ مالک کائنات اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کے روزے اور اس کی خاص عبادت نماز تراویح ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ماہ مبارک رحمتیں لے کے آتا ہے اور اس کے آنے پہ سونے نبی کا فرمان ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحت لہو ابواب السماء وفتحت لہو ابواب الجنہ۔ صرف اللہ آسمان کے دروازے نہیں کھولتا بلکہ جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کس کے لیے کھولے جاتے ہیں؟ مومن کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، ان کے لیے یہ دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ ماہ مبارک آ رہا ہے، رحمتوں کی بہار لے کے آتا ہے، تو یوں تو بن جاتا ہے نا، لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا، لے کے بہار رحمت رمضان۔ مل کے پڑھ لیجئے، مختصر سا وقت ہے، تھوڑی سی جو ہے نا وہ ایک موضوع بن جائے اور انسان کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو جائے اور تھوڑا سا ذوق بن جائے۔ لے کے بہار رحمت رمضان، لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا، لے کے بہار رحمت رمضان۔ طبیعت تو میری خراب ہے، آپ تو ٹھیک ہیں، آپ تو اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ لے کے بہار رمضان، ہاں لے کے بہار رحمت دل نو ملی راحت رمضان گیا، دل نو ملی راحت صحیح مسلم دے وچ، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ والصلوات الخمس الجمعۃ الی الجمعہ، اور حضور نے فرمایا ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر او کما قال علیہ السلام۔ سونے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، ایک نماز دوسری نماز تک یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ کب تک؟ اذا اجتنب الکبائر، فرمایا جب تک بندہ کبیرہ گناہ سے بچتا رہتا ہے۔ مکفرات ما بینہن، اس سے جو صغائر ہوتے ہیں اللہ سب صغیرہ معاف فرما دیتا ہے۔
ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے صغائر ہوئے معاف، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ لیکن یہ صغیرہ بھی تو چھوٹے گناہ کوئی عام نہیں ہوتے، پکڑ تو ہے نا اس کے اندر بھی، یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ برکت کس کی ہوتی ہے؟ یا نماز کی برکت ہے، یا جمعہ کی برکت ہے، یا رمضان المبارک کی برکت ہے۔ اور یہ ساری برکتیں کیوں ملی ہیں؟ یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ملی۔ رمضان ملا تو سونے کے صدقے، قرآن ملا تو سونے کے صدقے، اور خود رب رحمان ملا تو وہ بھی سونے کے صدقے ملا ہے۔ اس لیے تو پھر میں کہتا ہوں مل گئے مصطفیٰ اور چاہیے، مل گئے مصطفیٰ یہ فضل رب العلا اور ہمارا موضوع رمضان المبارک ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جو کسی کا روزہ کھلواتا ہے، اللہ کا سونا نبی آپ نے فرمایا اللہ اس سے 3 انعام سے نوازتا ہے۔ جو کسی کا روزہ کھلوائے اللہ اس سے 3 انعام سے نوازتا ہے۔ میرا نبی وہ انعام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو کسی کا روزہ کھلوائے، فرمایا اللہ کھلوانے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ روزہ کھلوانے والے کی بات کر رہا ہوں، روزہ رکھنے والے کی ابھی بات نہیں ہو رہی۔ جس نے رکھا نہیں، بوڑھا ہو گیا، بیماری لگ گئی، لیکن رکھ نہیں سکتا، کسی کے کھلواتا گئے، یہ اس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ لیکن میرے نبی کا فرمان یہ صرف بوڑھے کے لیے نہیں، بیماری لگ جانے والے کے لیے نہیں، صحت مند والے کے لیے بھی ہے۔ یہ روزہ اپنا بھی رکھتا گئے، وہ بھی اللہ اسے ثواب دے گا، جس کا کھلوائے گا اللہ اور بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ اب اللہ اس کے ثواب میں سے کمی کرے گا جس کا یہ روزہ کھلوا رہا ہے، نانا فرمایا جس کا یہ روزہ کھلوائے گا اللہ اسے بھی پورا ثواب دے گا، جو کھلوانے والا ہے اللہ اس کو بھی پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسرا انعام روزہ کھلوانے والے کے لیے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے صحابہ سنو تیسرا ثواب کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا انعام کیا ہے اور ثواب کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کسی کو خرید سکتے ہیں، اب تو وہ غلام والی کیفیت نہیں ہے، جنگیں نہیں ہوتی اور کوئی آتا نہیں غلام بن کے کہ ان کو خریدا جائے اور بیچا جائے، وہ صورت نہیں ہے۔ آپ کسی انسان کو خریدیں پھر اس کو آگے آزاد کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک انسان کسی کی کسٹڈی میں گئے اور کسی کی ملکیت میں ہے، سونے نبی نے فرمایا یہ اس کو خریدتا ہے اور خرید کر کے اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آزاد کرنا، اتنی اماؤنٹ لگانا، اتنے پیسے لگانا ایک طرف، فرمایا یہ ایک روزہ دار کا روزہ کھلواتا ہے، افطار کرواتا ہے، فرمایا اللہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بابا تبھی تو میں کہتا ہوں کیونکہ رمضان کی برکتیں، اور رمضان کیسا ہے، لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا، لے کے بہار رحمت رمضان، لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا، لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا، دل نو ملی راحت رمضان، ہاں دل نو ملی راحت رمضان۔
کے پڑھ لیجئے دل نو ملی راحت رمضان لے کے بہار رحمت رمضان لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا دل نو ملی راحت رمضان مل کے پڑھ لیجئے لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا لے کے بہار رحمت رمضان لے کے بہار رحمت رمضان لے کے بہار رحمت الحمدللہ رمضان شریف کی تیاری ہو رہی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے رمضان المبارک کی آمد ہوتی تھی اور شعبان کا جانا ہوتا تھا تو حضور صحابہ کو ایک حدیث فرماتے تھے۔ آقا یہ خطبہ ارشاد فرماتے، موضوع کچھ الگ بنا کے بیٹھا تھا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ حدیث بھی آپ کے گوش گزار کروں اور پڑھوں کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تیاری کروائی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے حضور علیہ السلام صحابہ کو اس کی ترغیب دلواتے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، آپ پورا رمضان المبارک آپ سوچتے ہیں، پورا سال آپ سوچیں رات کو کہ میں ایک عبادت کروں، تراویح آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ خاص الخاص رمضان المبارک کی عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ پورا سال آپ کو یہ مل سکتی، تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، یہ مل سکتی نہیں۔ روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، نفلی روزہ رکھ لیں، لیکن اس کے لیے تراویح نہیں ہوتی۔ تراویح خاص اس ماہ مبارک کی عبادت ہے۔ ان سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ میرا دل کر رہا ہے جیسے آپ ذوق میں سنتے ہیں میں ویسے پڑھ دوں۔ ان سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلۃ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریدۃ فیما سواہ ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ وهو شهر الصبر والصبر والثواب الجنة والشهر المواساة والشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن او تمرة او شربة من ماء ومن اشجع صائما سقاه اللہ من حوضی۔ حضور کی زبان سن کے سبحان اللہ کہنا، خدا بھی خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَشْجَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔
او کما قال علیہ السلام، حضرت سلمان فارسی میرے نبی کا غلام، میرے نبی کا صحابی، میرے نبی کا چاہنے والا، آپ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی، فرماتے ہیں شعبان کے آخر میں واز فرمایا کس نے؟ سونے نبی نے، پیارے نبی نے، نبیوں کے نبی نے، امام الانبیاء نے، خطیب الانبیاء نے۔ آپ کے ذوق کے لیے بابا یہ سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں شعبان کا اینڈ ہونے والا تھا، رمضان کا آغاز ہونے والا تھا، حضور نے فرمایا لوگوں جمع ہو جاؤ، لوگ جمع ہو گئے، صحابہ نبی کے پاس آ گئے، نبی کے متوالے آ گئے، نبی کے پیارے آ گئے، نبی سے محبت کرنے والے آ گئے، نبی سے الفت کرنے والے آ گئے، کوئی فارس سے آیا تھا، کوئی روم سے آیا تھا، اور کوئی حبشہ سے آیا تھا، سارے جمع ہو گئے، میرے نبی کی کچہری لگ گئی، ایک نبی کا پیغام سننے کے لیے، سونے نبی کا پیغام سننے کے لیے ایک جلسہ منعقد ہو گیا، ایک محفل بن گئی، اور محفل بھی ایسی محفل ہے جس میں ذکر رمضان کا بھی ہونا ہے، قرآن کا بھی ہونا ہے، روزے کا بھی ہونا ہے، صدقے کا بھی ہونا ہے، صدقات و خیرات کا بھی ہونا ہے، جنت کا بھی وہاں ذکر ہونا ہے۔ ایک جلسہ سج گیا، میرے نبی نے جلسہ منعقد فرما کے ایک محفل بنوا کے صحابہ کو سامنے بٹھا کے منبر پہ مصطفیٰ جلوہ افروز ہو گئے۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے بابا جنہیں مصطفیٰ کی زیارت ہوتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی۔ آگے میرے نبی نے بٹھا لیا، جیسے بٹھایا حضور نے آگے فرمایا یا ایھا الناس، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اے لوگو گل سنو، اے لوگو بات سنو، اے لوگو ہماری بات سنو، حضور نے عربی میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو آؤ میری بات سنو۔ حضور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ حدیث جس کو عربی میں نے پڑھا اس کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا تمہارے پاس عظمت والا، تمہارے پاس برکت والا صحابہ مہینہ آ رہا ہے۔ اب اس مہینے کی قدر، عظمت، شان اور برکت حضور نے بتائی اور اس کی بلندی بتائی، اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ فرمایا ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام کرنا، نماز پڑھنا، تطوع یعنی نفل ادا، نفل قرار دیا ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام یعنی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینہ میں فرض ادا کرتا ہے۔ فرمایا جو اس مہینے میں، تھوڑی سی تشریح، فرمایا جو اس مہینے کے اندر سونے نبی نے فرمایا نیکی کرے گا، کس صورت میں؟ نفل کی صورت میں۔ فرمایا اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور مہینوں کے برابر اللہ اس سے فرض نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جس نے ایک فرض ادا کیا، اللہ تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ فرمایا ایک فرض ادا کرے گا، اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا صبر کا مہینہ، آپ اس کی اگر گہرائی میں جاؤ تو کیا مطلب؟ فرمایا یہ صبر کا مہینہ، پھر فرمایا صبر کا مطلب، حضور نے فرمایا اس کا جو صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت۔ کیا مطلب؟ فرمایا صبح سے لے کے، صبر کیا ہے؟ صبح سے لے کے آپ نے سحری کی، سحری کرنے کے بعد آپ کے پاس کسی نے 8 بجے دن کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا، اعلیٰ کھانا ہے، دسترخوان لگائے، لیکن آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے، صبر کر کے بیٹھے ہیں۔
آپ کے سامنے مشروب پڑا ہوا ہے لیکن آپ صبر کر کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کسی نے کہا کوئی دیکھ نہیں رہا، اس نے کہا نا بابا تو کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان کے اندر یہ کیفیت آ جائے، روزہ رکھنے والے جیسی کیفیت آ جائے، پھر وہ پورا سال گناہ کی طرف ہاتھ بڑھائے، دل میں آئے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، فرمایا روزے تمہیں متقی بنا جائیں گے، روزے تمہیں پرہیزگار بنا جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس میں افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس بات کی تشریح میں نے پہلے کر دی۔ حضور نے فرمایا جیسے اس کو ثواب ملے گا اس کو بھی ملے گا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ نے غریبوں کے لیے سوال کیا، غریبوں کے لیے حضور نے ثواب کیا۔ بڑا بڑا دسترخوان نہیں لگا سکتے لیکن نیکی کا جذبہ تو رکھتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص تو اتنا چیز نہیں دے سکتا کہ وہ وافر مقدار میں کسی کا روزہ کھلوائے۔ حضور جس کے پاس روزہ کے لیے کچھ بھی نہ ہو، حضور نے فرمایا کیا مطلب؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر ایک کھجور ہو، فرمایا وہ ایک کھجور سے اس کا روزہ کھلوائے تب بھی اللہ اس کو پورا ثواب عطا فرمائے۔ آگے سنو، اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کھجور نہ ہو، فرمایا صحابی سن، آپ دربار مصطفیٰ لگائے اور رحمت محمد جوش میں ہے۔ فرمایا سنو، اگر دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی روزہ کھلوائے تو اللہ پھر بھی اس کو پورا ثواب عطا فرمائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی اگر دودھ نہ ہو، فرمایا پانی سے بھی روزہ کھلوائے تب بھی اللہ اس کو پورا ثواب عطا فرمائے۔ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی رحمت جوش میں تھی۔ میرے نبی کے دربار میں صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ کھجور ایک ہو، ایک ہی بندہ کھولنے کے لیے آئے روزہ اور دوسرا بھی بیٹھا ہو، تو یا رسول اللہ پھر اگر اس کھجور کو توڑے اور توڑ کر کے اس کو دے، حضور کیا پھر بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا صحابی سن، پھر محمد کی رحمت آج بھی جوش میں ہے۔ فرمایا سنو، اگر ایک کھجور ہے اس کے پاس اور یہ مسجد میں آ گیا، سنت بھی یہی ہے مسجد میں آؤ، کھجور سے روزہ کھولو اور بعد میں جا کے مغرب پڑھ کے کھانا کھاؤ، پھر تراویح کی تیاری کرو۔ اب وہ شخص کھجور لے کے آیا اور آیا تو آگے کوئی اور بھائی بیٹھا تھا جس کا روزہ تھا۔ اس نے کہا بھائی تو نے روزہ کھولنا ہے؟ اس نے کہا میں نے بھی کھولنا ہے۔ اس نے اس کھجور کو توڑا اور اس کو آدھا کیا، آدھی اس کو دی، آدھی خود کھائی۔ حضور نے فرمایا جو کھلانے والا ہے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کر رہا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اتنا نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے ادھر سے ٹونٹی سے پانی بھرا اور پانی بھر کے روزہ دار کے سامنے رکھ دیا اور اسے پانی سے آپ روزہ کھلوا رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہمارے بڑے دسترخوان لگ جائیں، ہم بڑی سخاوت کریں، رب نے دیا تو کرو، نہیں دیا تو اتنا طاقت ہے۔ حضور نے آپ جملہ مصطفیٰ سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو صحابہ، ومن اشجع صائمن سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے کسی بھوکے اور روزہ دار کا روزہ کھلوایا، کس کے کیسے؟ پانی سے، اور پانی کا بھی جملہ آیا گھونٹ سے، فرمایا سقاہ اللہ اس کو قیامت والے دن پلائے گا من حوضی، میرے حوض سے۔ اچھا اس حوض کے پانی کی برکت پوچھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹائم کافی ہو گیا، جملہ بس ادھر ہی پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟
فرمایا جسے اللہ پلائے گا حتی یزمعو ابداً، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزمعو، فرمایا جب وہ پی لے گا تو پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ آگے سنیے، حضور نے فرمایا حتی یدخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ، فرمایا اس مہینے کا جو اول ہوتا ہے، پہلے 10 دن ہوتے ہیں، رحمتٌ، حضور نے فرمایا وہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرتٌ، اور اس کا درمیانہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور فرمایا اس کا جو آخری عشرہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِ فی غفر اللہ لہ وَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، شعبان کے اینڈ اور رمضان کے آنے پہ حضور یہ حدیث پوری سناتے، وہ آج کتابوں میں محفوظ ہے، میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہارے غلام ہوں، اب غلام کی کیفیت نہیں ہے، میں نے پہلے بتایا، تمہارے پاس کام کرنے والے نوکر ہوں، اگر اس سے 2 گھنٹے کام لیتے ہو تو تھوڑی سی تخفیف کر دیا کرو، 1 گھنٹہ کام لے لیا کرو۔ حضور نے فرمایا جو اس طرح کرے گا، اس کے کام میں تخفیف کر دے گا، اللہ اس سے دوزخ سے بھی آزاد فرمائے گا اور اس کی بخشش بھی فرما دے گا۔ دعا ہے مالک کائنات ماہ مبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوی۔